بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ نماز میں گفتگو کرنا، نماز کے ارکان کی تکمیل سے پہلے کوئی خارجی کلمہ زبان سے نکل گیا، خواہ غلطی سے ہو یا بھول کر ہو، معنی دار ہو یا مہمل ہو، بہر صورت نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر ادعیہ معصورہ کے علاوہ دعا میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو غیر اللہ سے بھی کیے جا سکتے ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہا کہ اے اللہ مجھے فلاں کپڑا پہنا دے، اے اللہ مجھے فلاں دکان دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی دعا نماز کے اندر کہنا، نماز کے اندر مانگنا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں سلام کرنا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص سامنے نظر آیا اور نمازی نے اسے زبان سے سلام کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ بھول کر ہی سلام کیا ہو۔ سلام کا جواب دینا نماز کی حالت میں نہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے سلام کا زبانی جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر ہاتھوں سے جواب دیا تو صرف کراہت لازم آئے گی، نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز میں مصافحہ کرنا، یعنی نماز کے دوران اگر کسی شخص سے مصافحہ کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ مصافحہ بھی کلام کرنے کے درجے میں ہے۔ نماز میں عمل کثیر کرنا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کہ دیکھنے والا یہ سمجھا کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے، مثلا ٹوپی اتار کر دونوں ہاتھوں سے سر کھجانے لگا یا اچھل کود کرنے لگا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر معمولی حرکت کی، مثلا ایک ہاتھ سے کھجا لیا یا دامن درست کر لیا، ایک ہاتھ سے موبائل کا بٹن بند کر دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز میں سینہ قبلے سے پھیرنا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر سینہ قبلے سے پھیر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن دو حالتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے حدث لاحق ہو جائے اور آدمی طہارت کے لیے صف چھوڑ کر چلا جائے، دوسرے یہ کہ نماز خوف میں دوران نماز نقل و حرکت کرے کہ یہ دونوں حالتیں مفسد نماز نہیں ہیں، ان سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر سینہ پھیر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے دوران کھانا پینا، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی منہ میں ڈال کر نگل لی تو نماز فاسد ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر دوران نماز منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بارش یا شبنم کا کوئی قطرہ منہ میں گر کر نگل گیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دانت میں اٹکی ہوئی چیز کو نگلنا، اگر دانت میں غذا اٹکی رہ گئی اور وہ چنے کے برابر ہے تو اس کے نگلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ چنے سے چھوٹی ہو مگر اتنی سخت ہو کہ اسے دانت سے چبانا پڑے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر معمولی سی شے ہو جو محض زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حلق میں چلی جائے تو نماز اس کے ساتھ نہیں ٹوٹے گی۔ بلا عذر کھنکھارنا، اگر کسی عذر کے بغیر کھنکھار لیا یا کھانس لیا تو اس سے کسی حرف کی آواز منہ سے نکل گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر بلغم آنے کی وجہ سے کھنکھارنا ناگزیر ہو تو یا آواز اچھی کرنے کے لیے کھنکھارے یا بے اختیار کھانسی آ جائے وغیرہ وغیرہ تو نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے زور سے پھونک مارنا، اگر نماز پڑھتے ہوئے آواز سے پھونکا یا اف یا تف کی آواز منہ سے نکالی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں رونا اور کراہنا، نماز کے دوران تکلیف کی وجہ سے جان بوجھ کر کراہنا یا غم کی وجہ سے قصداً رونا مفسد نماز ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر سخت تکلیف کی بنا پر بے اختیار آواز نکل جائے یا جنت یا جہنم کے تصور سے رقت طاری ہو جائے تو مفسد نہیں ہے۔ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا، نماز کے دوران کسی شخص کی آواز سن کر اگر جواب میں یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔